ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ نے کھلی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے وینزویلا کے صدر کو ان کی اہلیہ سمیت اغوا کر لیا، انہیں نیو یارک لے جایا گیا اور اب وہاں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ جناب ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب تک کوئی کسی کٹ پتلی حکومت کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک امریکہ ہی وینزویلا کا انتظام چلائے گا، اور یہ جو سارا فوجی آپریشن ہوا ہے اس کے بعد ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں کچھ لوگوں کو کھجلی ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ وینزویلا میں جا کے یہ آپریشن کر سکتا ہے تو بھارت پاکستان میں گھس کر اس طرح کی کارروائی کیوں نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ہم آج کے شو میں بات کریں گے، اور دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے جوان، ہر روز خبر آتی ہے کہ اتنے جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ آج بھی لکی مروت میں ایک سیمنٹ فیکٹری پر حملہ ہوا، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کہتے ہیں کہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا حل جو ہے وہ فوجی آپریشن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اس کے باوجود خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، اور سہیل افریدی صاحب نے فرمایا کہ یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، اگر فوجی آپریشن کیا جاتا ہے تو یہ بدماشی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر فوجی آپریشن نہ کیا جائے تو پھر دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو اس حوالے سے آج کے شو میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے جناب محسن رضا خان، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خرم حمید روکڑی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں۔ تو روکڑی صاحب، پہلے ہم جو وینزویلا میں جو آپریشن ہوا اس پہ ذرا ہمیں انلائٹن کیجیے گا کہ ایک تو بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو مودی جو ہیں وہ ٹرمپ ہے، نہ بھارت امریکہ ہے، اور نہ پاکستان وینزویلا ہے، اور اس طرح کی جو حماقت اور مہم جوئی ہے وہ بھارت تو کیا وہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھارت کو جو ہے وہ کب سمجھ آئے گی یہ بات کی جس بندے نے، یعنی پہلے تو ہم اس پہ ذرا تذکرہ جی، کر لیں۔ اسد الدین اویسی، یہ وہ آدمی ہے جس کو کچھ عرصہ پہلے تک نا ہمارے پاس بھی یہاں پر لوگ مسلمانوں کا بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے کس طریقے سے کیش کیا ان مسلمانوں کے ساتھ، بیسیکلی اسد الدین اویسی، میں نے کل ایک ٹویٹ کیا، میں نے کہا اسد سے ہٹا کے کو گیدڑ کا لگا دو، گیدڑ اسد نہیں جچتا، اسد اس بندے کے نام کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ صحیح۔ دوسرا وہ حضرت ہیں بی جے پی کے اور را کے ایک پیڈ ایجنٹ، جنہوں نے مسلمانوں کو وہاں پر کمزور کرنے کے لیے پہلے اس نے بڑے نعرے مارے، پاک مسلمان، جذبات میں تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے اس آڑ میں مودی کیا کر رہا ہے اپنے ہندوؤں کے ساتھ، بالکل بالکل یہی کر رہا ہے بالکل۔ تو اس نے مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کیا اگین مذہب کے نام پہ۔ ایک تو یہ وہ کریکٹر ہے۔ دوسرا، جب وہ یہ اس طرح کا بچگانہ بیان دے رہا ہے تو اس کا صرف اور صرف وہ اپنی چاکری پوری کر رہا ہے آر ایس ایس کے سامنے، اور وہ اپنا ایک نوکری حلال کر رہا ہے۔ حلال تو کیا کر رہا ہے، لفظ حلال ہونا ہی چاہیے۔ وہ اپنی نوکری جو اس کر رہا ہے را کی، نوکری پکی کر رہا ہے، نوکری پکی کر رہا ہے را کے وقت۔ تو انڈیا نے پچھلے دنوں یہ کام کیا تھا نا، کچھ دن پہلے کوشش کی تھی، کوشش کی تھی نا کہ یہی کرنے کی جو یہ گیدڑ اویسی نامی آدمی جو کہہ رہے ہیں وہ انڈیا نے کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بیان کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگلے کو بھی معلوم ہے، انڈیا کو بھی معلوم ہے پاکستان کیا ہے، اور ہمیں تو اپنا پتہ ہے کہ ہم کیا ہے۔ جی بالکل بالکل، اور پوری دنیا کو ہم نے بتا بھی دیا۔ ہمیں پہلے بھی شک نہیں تھا، ناراض معاف، ہمیں شک پہلے بھی نہیں تھا، لیکن ہم لیڈرشپ کی کمزوری کی مار کھاتے رہے ہیں پاکستان میں کچھ عرصہ سے۔ پائلٹ دے دو، پارلیمان کے اندر ایک کھڑا ہو کے وزیر اعظم کہتا ہے حملہ کر دوں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کہا جی کہ پتہ نہیں تیل نہیں ہے، تو کسی نے کہا کیا ہے تو کیا ہے۔ تو قوم بھی وہی ہے، ملک بھی وہی ہے، ٹینک بھی وہی ہے، میزائلز بھی وہی ہیں، لیڈرشپ بہتر ہے۔ تو اسد الدین چھوڑے، اس کی ایک بیان کی بالکل اہمیت نہیں ہے۔ صحیح، وہ بالکل اس بیان کو میرے خیال میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی نوکری پوری کرنے دیں، پکی کرنے دیں۔ ہاں،
ہم ان جو مسلمان وہاں پر ہیں اور جو اس کو یہاں پہ اس کی تقاریر شیئر کرتے تھے، بالکل بالکل وہ جو گیم کھیلتا تھا نا، جی یہ جو کون آرٹسٹس جی ہیں، جی ان کون آرٹسٹس کی جو گیمز ہیں، جی ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون کون آرٹسٹ ہے اور کون ٹھیک ہے. صحیح. This is all I have to say. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو انہوں نے کہا روکڑی صاحب نے کہ نوکری پکی کرنے والی بات ہے، لیکن میرا تو خیال ہے کہ یہ تو نریندرا مودی سے بھی یہ دشمنی ہے، ان کو بانس پہ چڑھانا اور یہ ریئلائز کروانا کہ امریکہ کر سکتا ہے تو تم بھی کر دو، حالانکہ اس سے پہلے وہ بڑی دفعہ کوشش کر چکے ہیں. اور میں نے تو کل اس پہ لکھا کہ یہ جو ناسودہ خواہشات ہیں اس پوری کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک اور بلاک بسٹر مووی بنا دے بالی ووڈ اور اس میں یہ خواہش پوری کر لیں. ہاں دیکھیں، اسدالدین اویسی نے جو بات کی ہے جی اسے بھی معلوم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جی جی یہ انڈیا میں جو ہے انتہا پسند جو ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. ورنہ مودی نے کہا تھا کہ یہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، تو مئی سے لے کے اب جنوری آ گیا جی جاری ہے، تو وہ کہاں گیا؟ کہاں ہے نظر نہیں آ رہا. ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ انڈیا کو پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا علم ہے. اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ ہے، جی تو اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا. بالکل. اور ہمیں ایسی ملک نہیں ہے جہاں پہ امریکی یا انڈین فوجیں آ گئے اور کوئی آپریشن کر سکیں. اور اس خطے میں جو کچھ بھی امریکہ مختلف ملکوں میں کام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ لے کے کرتا ہے. اسے پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز کا پتہ ہے، جی پاکستانی افواج کا پتہ ہے، جی اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا میں بہتر فوج ہے. اور اس لیے پاکستان کا جو ہے غزہ کے لیے جو پیس کیپنگ کیا ہے اس میں پاکستان کو رکھا گیا. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو سیاسی اور دفاعی پوزیشن ہے وہ خاصی مستحکم ہے. تو انڈیا میں اگر وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑ کے وہ جیت نہیں سکتے. اور پاکستان کے پاس چین کی بھی مدد حاصل ہے پاکستان کو، اور پاکستان کو اور بھی دنیا کی دیکھیں. ابھی جو مئی میں جنگ ہوئی تھی اس میں چین نے، ترکی نے اور آذربائیجان نے خود کے پاکستان کی سپورٹ کی ہے. جی اور انڈیا کو اس کے ہمسایہ ملکوں سے لے کے اس کا دوست امریکہ تک کوئی بھی کسی ایک ملک نے سپورٹ نہیں کیا، بلکہ انڈین موقف کی بھی کسی نے حمایت نہیں کی. اور بالخصوص جنگ کے بعد بھی رسوائی اور جگہ ہنسائی کا مسلسل سامنا ہے بھارت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پہ ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دفاع جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور یہ بات میجر صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ماضی میں بعض ایسے لیڈر ملے تھے، سیاسی بھی اور فوجی لیڈر بھی، جنہوں نے قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے وہ جو تھا ابھی نندن کو ایک دن میں ان کی اتنی جرأت ہی تھی کہ اسے ایک دن پاکستان میں پورا رکھ سکیں. رات کو ہی واگا کے ذریعے اسے واپس کیا گیا. اور جنرل باجوہ نے یہ انٹرویو دیے، یعنی کہ دوسرے ملکوں کو ترغیب دی کہ آپ پاکستان کے خلاف کچھ کریں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں فیول نہیں ہے یا ہمارے ہتھیاروں کو زنگ لگ گیا ہے. تو ایسی باتیں جو تھی وہ نہ صرف قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے تھی، بلکہ دشمن کو بھی یہ ایک ترغیب تھی کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. صحیح. اگر وہ خیال و خواب کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں
رہنے دی جائے. روکی صاحب, آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی کہ قیادت بہت میٹر کرتی ہے, اور محسن رضا صاحب نے بھی وہی بات کی, تو اگر وینزویلا کی بھی بات کریں, ہوگو شاویز جب تک وہاں صدر تھے وہ امریکہ کو للکارتے تھے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے اس طرح کی حماقت جو ہے وہ کی ہو. تو ابھی آپ دیکھیں کہ وہ صدر کو ایسے پکڑ کے لے گئے جیسے کوئی گلی محلے کا کوئی منشیات فروش ہے اور اسے اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے ہوں. تو قیادت واقعی بڑا میٹر کرتی ہے. سر قیادت بھی میٹر کرتی ہے, اور آپ اپنے ملک کے ساتھ جو واردات رکھتے ہیں نا, جی, واردات جو آپ ملک کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. میں پرسوں سے دنیا ناراض ہے ٹرمپ پہ, جی, میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. صحیح, ٹرمپ نے بالکل ٹھیک کیا ان کے ساتھ. پوری کی پوری قوم, جتنے وسائل ذخائر والا وہ خطہ ہے اس سے قوم محروم تھی, اور آن ریکارڈ ہے کہ نارکو ٹریڈز, چوری کا تیل بیچنا, انڈر ہینڈ گیم کھیلنا, اور قوم کو جو فوائد ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے تھے, نمبر 1. دوسرا, چائنیز, وہ خطہ ہی علیحدہ, اس خطہ کے اندر چائنیز کا, رشینز کا, بلکہ کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے اور ہمارے ایرانینز کا بھی ایون نام لکھا ہوا ہے, پر حماس کا بھی نام لکھا ہوا ہے. تو وہ جو چیز وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہماری طرح چیزوں کو بہت زیادہ چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتے. وہ کلیئر کہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں, ہم تمہارا یہ انفلوئنس یہاں پہ نہیں چلنے دیں گے. اب میں امریکنز کا جو لائن آف سٹوری ہے, اور انہوں نے آ کے اس میں گھر سے اٹھایا, 150 جہاز لے کے آئے, اور بہت گرینڈ آپریشن کر کے اس کو اٹھا کے بیوی سمیت لے گئے. اور قوم جو ہے وہاں کی وہ خوش ہو رہی ہے, قوم جو ہے وہ نعرے مار رہی ہے, اور ان کا جو ڈائسپورا ہے باہر کا وہ سارا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. جس خاتون کو انہوں نے نوبل پرائز دیا تھا, یا جو اپوزیشن لیڈر ہے, وہ بھی ابھی بڑی ہوپ فل ہے کہ میں واپس ہوں. ہم ریزلٹ نکالیں کہ اس ساری چیز کا ریزلٹ نکلتا کیا ہے. ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ قوم کو متحد ہونا ضروری ہوتا ہے, قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو یہ ضروری ہوتا ہے. صحیح. ہمارے ساتھ پچھلے ایک عرصے سے ایک بہت بڑی جو واردات ہوئی کہ ہماری قوم کو پاکستان سے توڑنے کی کوشش کی گئی, اور قوم کو ڈفرنٹ لائن پہ لگانے کی. آپ نے ڈرامہ دیکھے ہیں, یہ بیچارے جین زی آرٹیکل لکھ دیا, ڈرامے آرٹیکل لکھ دیا, اور یہ ساری ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں. ہمیں جو کرنا چاہیے, یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے وینزویلا والی پوری دنیا کے لیے. جی, ہمیں اس سے ہمارے لیے وہ ایشو کیس اسٹڈی ہے, بالکل کیس اسٹڈی ہے بہت زیادہ. ہمارا وہ ایشو نہیں ہے جو ان کا ہے. ہم اپنے لحاظ سے ایک بہت مضبوط ملک ہیں. ہاں, ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اس قوم کو, ہم انٹرنیشنلی بہت مضبوط ہو گئے. ہمارے دوست بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرے پاسپورٹ پہ مجھے جو, اب بنگلہ دیش گیا ہوں تو جو مجھے, میرے پاس رات بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جو بنگلہ دیش گیا ہوں جو مجھے سیکیورٹی ملی پاکستانی پاسپورٹ پہ آج سے پہلے نہیں. کہ آپ نے جنگ جیتی, اس کے اثرات, ہاری ہوئی جنگوں کے اثرات وہ ہوتے ہیں کہ گھر سے اٹھا کے بالکل ایسے جاتا ہے, ویسے گھر سے اٹھا کے لے جائے تو یہ اثرات ہیں. ہاں, اب ہمیں جس چیز کی طرف چلنا چاہیے ود ان بارڈرز, یہ جو ہمارے بچے ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, یا ایوری ون, کیوں ینگ جنریشن کا ہم نام لے لے کہ کیوں ہر وقت کرتے ہیں, ہر بندہ, ہر بشر, بالکل ہمارے وسائل, ذخائر, ہمارے جانور, پرندے, ہر چیز, ہم نے اب ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ان پر توجہ دینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹھیک ہونا پڑے گا. صحیح. تو جب قیادت اچھی ہے تو اب ہماری بھی یہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا اندر کے معاملات کو ٹھیک کریں. ہمارا پاکستان کا وہ ایشو ہے ہی نہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں, ہم تو بہت ایک مضبوط ملک ہیں. صحیح. اچھا, جیسے آپ نے بات کی, محسن صاحب کو میں گفتگو میں شریک کروں گا, کہ جب ریاست میں اور عوام میں خلیج ہوتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہو جاتے ہیں, جس طرح ابھی وینزویلا میں ہوا, اور بڑی سملیرٹیز بھی تلاش کی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں وہاں الیکشن ہوئے, اور یہ جو صدر تھے انہوں نے اس میں کامیابی کا دعویٰ کیا, دھاندلی کے الزامات لگے. تو جب لوگ ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ خوشی مناتے ہیں, تو ان کو پاکستان کے حالات سے جوڑنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. یہاں ایک بریک کا وقت ہے. محسن بھائی جب واپس آئیں گے تو اس پہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ اور دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں.